بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں پرانی بات ہے کہ ملک ایران میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ جنگوں کا زمانہ تھا۔ جو بادشاہ طاقتور ہوتا کسی نہ کسی بہانے دوسرے ملک پر حملہ کر کے فتح کر لیتا۔ بادشاہ کے درباروں میں ذہین عقل مند وزیروں اور سپہ سالاروں کی بڑی قدر ہوتی۔ بہادر فوجیوں کو بھی بہادری پر انعامات ملتے تھے۔ اگر کچھ عرصہ لڑائی جھگڑے جنگ نہ ہوتی تو وزراء اور امراء ایک دوسرے کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے۔ ہر دربار میں سازشی ٹولے ہوتے جو بادشاہ کو کسی نہ کسی کے خلاف بھڑکاتے، قتل کرواتے یا قید کرواتے۔ ایسے ہی وزیر کے خلاف بادشاہ کو بدظن کرنے لگے۔ جیسے پتھر پر قطرہ قطرہ مسلسل پانی گرتا رہے تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے، اسی طرح غیبت اور چغلی وہ کام کرتے ہیں جو تلوار سے ممکن نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہ سے کہتے اس کی نظریں آپ کے تخت پر ہیں، اس نے یہ فیصلہ کیا، اس نے یہ حکم دیا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو یاد ہوگا محمود غزنوی کا غلام ایاز تھا۔ محمود غزنوی اس پر بہت مہربان تھا۔ حاسد ایاز کے خلاف تھے، وہ بادشاہ سے غیبت کرتے رہتے۔ ایک دن ایک حاسد نے بادشاہ کو بتایا کہ ایاز کبھی کبھی بیت المال جاتا ہے، لگتا ہے خزانہ چراتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اب جائے تو بتانا۔ ایک دن حاسدوں نے بادشاہ کو بتایا کہ ایاز بیت المال گیا ہے۔ بادشاہ فوراً چند وزراء کے ساتھ بیت المال پہنچ گیا۔ دیکھا کہ ایک ٹرنک کھلا ہوا ہے، ایاز گم سم بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر دیکھا ایاز نے ایک ٹوٹا پھوٹا جوتا پکڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ایاز نے سر اٹھایا، بادشاہ کو دیکھا، پھر نظریں جھکا کر بولا بادشاہ سلامت، جب آپ کے پاس آیا تھا تو یہ ٹوٹے ہوئے جوتے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں کبھی کبھار ادھر آتا ہوں اور ان چیزوں کو یکتا ہوں تاکہ مجھ میں غرور اور تکبر نہ آئے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اس قابل نہ تھا جتنا اس نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ یہ دیکھ کر اور سن کر تمام حاسد شرمندہ ہو گئے۔ ایرانی بادشاہ نے چغل خوروں اور حاسدوں کے کہنے پر وزیر کو قید کروایا اور اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا کر اندھا کر دیا اور ایک قید خانے میں پھینکوا دیا۔ آج بادشاہ کے دربار میں ایک جوہری آیا، اس نے ایک جیسے دو ہیرے بادشاہ کے سامنے رکھے اور کہا بادشاہ سلامت، ان میں سے ایک ہیرا اصلی ہے اور دوسرا نقلی ہے۔ اگر آپ شناخت کر لیں تو آپ کو تحفہ دے دوں گا، اگر پہچان نہ سکے تو مجھے اتنا انعام دینا ہوگا۔ پہلے تو بادشاہ نے کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس نے اپنے جوہری بلوائے اور انہیں شناخت کرنے کو کہا، وہ بھی ناکام ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ اس سے پہلے 2-3 بادشاہوں کے درباروں میں گیا تھا، وہاں سے بھی انعامات جیت کر آیا ہوں۔ اب تو یہ بات بادشاہ کے لیے چیلنج بن گئی کہ وہ ہیرا کی شناخت نہ کر سکا۔ بادشاہ اور اس کے درباری پریشان تھے کہ کیا کریں۔ ایک درباری نے کہا بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں۔ جان کی امان دی، بتاؤ کیا بات ہے؟ بادشاہ سلامت، آپ نے وزیر کو قید کروایا ہے اور اندھا کیا ہے، وہ اس ہیرے کی شناخت کر سکتا ہے، کیا تمہیں یقین ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ جی حضور، اس کے پاس عقل اور علم ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ اس میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ وزیر کو پیش کیا جائے۔ بادشاہ نے حکم صادر کیا۔ قید خانے سے وزیر کو بلایا گیا۔ وہ کمزور ہو گیا تھا، اس کی طبیعت خراب تھی۔ بادشاہ نے اس کا حال چال پوچھا اور کہا کہ وہ اصلی اور نقلی ہیرا شناخت کرے۔ اس پر حاسد اور چغل خور ہنسنے لگے۔ جب آنکھوں والے پہچان نہ سکے تو یہ اندھا کیسے پہچان سکے گا؟ وزیر نے کہا حضور، میری طبیعت خراب ہے، میں کچھ دیر دھوپ میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ وہ ہیرے لے کر دھوپ میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر اس نے ایک ہیرا پکڑا اور بادشاہ سے کہا حضور یہ اصلی ہے اور دوسرا نقلی ہے۔ اس پر سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے مالک جوہری کو دکھایا تو وہ مان گیا کہ یہ اصلی ہے اور دوسرا نقلی ہے۔ اس نے اصلی ہیرا بادشاہ کو تحفہ دے دیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور حیران بھی کہ اس نے کیسے شناخت کیا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، جس طرح آپ کو کھرے کھوٹے ہیرے کی پہچان نہیں، اسی طرح آپ کو انسانوں کی بھی پہچان نہیں۔ آپ نے حاسدوں کے کہنے پر مجھ پر ظلم کیا، آج اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھ لی۔ میں طبیعت خراب کا کہہ کر دھوپ میں بیٹھا، دونوں ہیرے دھوپ میں رکھے۔ جو اصلی ہیرا تھا وہ ٹھنڈا رہا اور جو نقلی ہیرا تھا وہ چونکہ کانچ کا تھا وہ دھوپ سے گرم ہو گیا۔ بس اتنی ہی بات تھی۔ بادشاہ کو شرمندگی کا سامنا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ تمام حاسدوں کے سر قلم کر دیے جائیں۔ اسی طرح حاسد اپنے انجام کو پہنچے۔ بادشاہ نے اس نابینا کو اپنا وزیر بنا لیا۔ یہ تاریخ میں پہلا نابینا وزیر تھا۔